آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 سے لے کر 152 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم ہی میں سے یتلو وہ پڑھتے ہیں علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیتیں ویزکیکم اور پاک کرتے ہیں تمہیں ویعلمکم اور سکھلاتے ہیں تم کو الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت ویعلمکم اور سکھلاتے ہیں تمہیں وہ باتیں ما جو لم تکونو نہیں تھے تم تعلمون جانتے۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم جس طرح ہم نے تم میں سے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا۔ یہاں پر لفظ کما تشبیہ کے لیے ہے، یعنی جس طرح ہم نے بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کر کے تم کو فضیلت بخشی اور اتمام نعمت کیا، اسی طرح ہم نے تمہاری طرف عظیم الشان رسول بھیج کر تم پر احسان کیا اور اپنی نعمت کو کامل بنایا۔ اس نعمت نے تمہاری کایا پلٹ دی، تم جاہل تھے، اللہ نے تمہیں علم سے نوازا، تم ذلیل تھے، اللہ نے تمہیں سربلند کیا، تم ہر وقت لڑتے مرتے اور بدامنی کا شکار تھے، اللہ نے تمہارے دل ملا دیے، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اور یہ سب کچھ اسی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ پھر جس طرح تم میں رسول بھیجنا ایک بہت بڑا انعام تھا، رسول کا بھیجنا بھی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مبارک و نعمت سے تعبیر کی ہے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے قریش مکہ مشرکین عرب کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعام کی ناقدری کی، گویا نعمت کو کفر کے ساتھ تبدیل کیا۔ مراد یہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا وجود پاک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ناقدری کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تمہاری طرف تم میں سے ایک رسول مبعوث کیا، فرمایا ایک ایسا رسول یتلو علیکم آیاتنا جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھتا ہے۔ لفظ آیت مختلف معانی کے لیے آتا ہے، اس سے مراد معجزہ، نشانی، حکم یا فرمان ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا مبعوث کردہ رسول ہمارے آیات یعنی ہمارا کلام جو بذریعہ وہی نازل ہوتا ہے وہ پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے یعنی پاک و صاف کرتا ہے، رذیل اور گندے اعتقادات سے بچا کر تمہارے اندر اچھے اخلاق، اچھے اعمال، اچھے عقائد پیدا کرتا ہے۔ یہ ایسا عظیم الشان رسول ہے جو تلاوت و تزکیہ کے ساتھ ساتھ یعلمکم الکتاب والحکمت تمہیں کتاب حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اس تعلیم کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی آ چکا ہے، وہاں بھی انہوں نے یہی دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب اس امت مسلمہ میں ایسا رسول بھیج جو انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ وہاں پر تزکیہ کا ذکر کتاب حکمت کی تعلیم کے بعد کیا تھا، مگر یہاں پر اس کا ذکر پہلے آیا ہے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس تقدم و تاخر میں بھی نکتہ پنہاں ہے۔ وہاں پر دعا کا مقام تھا کہ مولا کریم
ایسا رسول مبعوث فرما جو ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ان کا تزکیہ ہو جائے، وہ ظاہری اور باطنی طور پر ہر لحاظ سے پاک صاف ہو جائیں۔ یہ مقام عمل کا مقام ہے۔ تعلیم کتاب حکمت کی غرض غایت یہ ہے کہ انسان کا تزکیہ ہو جائے۔ اب جب کہ امت مسلم پیدا ہو چکی، عظیم الشان رسول مبعوث ہو چکا، تو اب کتاب حکمت کی تعلیم کی اصل غرض و غایت یعنی تزکیہ کو پہلے بیان فرمایا کہ جس طرح ہم نے تم میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا، مبعوث کیا، جو ہماری آیات پڑھتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کا مقام تعلیم اور پیش گوئی کا مقام تھا، یہ عمل کا مقام ہے، لہذا کتاب حکمت تعلیم کی غرض غایت یعنی تزکیہ کو پہلے بیان فرمایا۔ جب تک مقصد حاصل نہ ہو عمل کا کچھ فائدہ نہیں۔ تعلیم اسی وقت مفید ہوگی جب اس کا مقصد تزکیہ حاصل ہو جائے۔ تعلیم مقصود بالذات نہیں بلکہ مقصود بالذات تزکیہ ہے، جس کا تذکرہ اس مقام پر پہلے کیا گیا۔ فرمایا کتاب حکمت تعلیم کے علاوہ ہمارا رسول وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ چیزیں بھی سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ مثلا لوگ وضو طہارت کا طریقہ نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر علیہ السلام تعلیم کے ذریعے سکھایا۔ لوگ غسل جنابت کے طریقہ سے ناواقف تھے، انہیں تعداد رکعات معلوم نہ تھی، نماز اور دیگر عبادات کا طریقہ معلوم نہیں تھا، حلال و حرام کی تمیز نہ تھی۔ یہ سب چیزیں اللہ نے نبی کے ذریعے سکھائیں۔ اسی کو فرمایا گیا کہ ہمارا رسول تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے جو تمہارے علم میں نہ تھیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب کچھ مسلمان قریش مکہ کی اظہار ثانی سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور کفار نے وہاں بھی مسلمانوں کا پیچھا کیا، تو حضرت جعفر نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی اس کا لب لباب یہ تھا کہ اے بادشاہ، ہم بت پرستی کرتے تھے، ہمارے اندر ہر قسم برائیاں موجود تھیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، ظلم و جور کرنے کے عادی ہو چکے تھے، حق و انصاف کے تقاضوں سے ناشنا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث فرما کر سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ خدا کے ساتھ شرک نہ کرو، بت پرستی سے باز آ جاؤ، صرف اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، حلال حرام میں تمیز پیدا کرو، کسی کے ظلم کا نشانہ نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی نے ہمیں عبادت کا صحیح طریقہ سکھایا اور بتایا، تہذیب و تمدن کے اصول بتلائے اور معیشت کے نکات سمجھائے۔ آپ نے عقائد کی اصلاح کے اصول بتائے، پھر پیش آنے والے واقعات کو بیان فرمایا، بس یہ کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر کی زندگی کیسی ہوگی، قیامت کو دوبارہ جی اٹھنا، پل صراط پر سے گزرنا، آخر میں محاسبے کی منزل، میزان عدل کا قیام اور پھر رب العزت کا آخری فیصلہ۔ یہ سب باتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو بتلا دی۔ وہ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے کہلوایا، اے لوگو، آؤ میں تم کو نہ بتلاؤں کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز کو حلال اور کس کس کو حرام قرار دیا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ میں تمہیں وہ چیزیں بتلاؤں جو تم نہیں جانتے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مظالم سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالی خصوصی انعام یہ ہے کہ اس نے بہترین نظام حکومت قائم کرنے کے اصول بتلائے اور پھر انہی اصولوں کے مطابق نظام خلافت قائم ہوا۔ عرب کے لوگ ہزاروں سال تک نظام حکومت سے نہ بلد رہے، حالانکہ دیگر اقوام مثلا رومی اور ایرانی نظام حکومت سے بخوبی واقف تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ اپنے پیغمبر کے ذریعے نظام حکومت کی تعلیم دی، جس کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں پرچم اسلام آدھی دنیا پر لہرانے لگا۔ یہ سب چیزیں وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ فَاذْكُرُونِي، لہذا تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور تم شکر کرو میرے لیے، ولا، اور مت، تکفرون، نہ شکری کرو میری۔ تہذیب اخلاق کے 5 اصول: ذکر، شکر، صبر، دعا، تعظیم شعائر اللہ،
ان انعامات کا تذکرہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جب میں نے اتنے بڑے بڑے انعامات تم پر کیے ہیں تو پھر تمہارا بھی فرض ہے کہ فذکرونی، مجھے یاد کرو۔ گویا یہاں سے تہذیب کا باب شروع ہوتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بنی اسرائیل کی باتیں بیان کی، پھر ملت ابراہیمی کی بنیاد کا ذکر کیا، خانہ کعبہ کے مرکز ہدایت ہونے کا بیان ہوا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوا، کتاب کا بیان آیا، اور اب یہاں سے تہذیب اخلاق یا تہذیب نفس کے احکام شروع ہوتے ہیں جن کی بدولت انسان میں تہذیب شائستگی پیدا ہوتی ہے۔ اس ضمن میں اس مقام پر 2 اصول بیان ہوئے ہیں اور باقی 3 اصول آئندہ رکوع میں بیان ہوں گے۔ پہلا اصول ذکر الہی، تہذیب نفس کا پہلا اصول جو یہاں بیان ہوا ہے وہ ذکر الہی ہے۔ گویا ہمارا نصاب تعلیم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ذکر زبان، عمل، قلب اور روح کے ذریعے ہوتا ہے۔ ذکر کا عام فہم طریقہ زبان کے ذریعے سے ہے۔ انسان زبان کے ساتھ خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، تلاوت کلام پاک کرتا ہے۔ یہ سب ذکر کی زبانی صورتیں ہیں۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدمت میں عرض کیا، حضور ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، یعنی تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ایک دوسرے روایت میں فرمایا افضل العمل ایمان باللہ ہے، کہیں فرمایا کہ نماز سب سے افضل عمل ہے، اور کہیں جہاد فی سبیل اللہ کو افضل عمل قرار دیا۔ تاہم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ ذکر الہی ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ نماز، روزہ، جہاد وغیرہ سب محدود ہیں، مگر ذکر الہی غیر محدود ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر کثرت سے یاد کرو، ذکر الہی میں اتنے محو رہو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگے۔ اور پھر ذکر الہی کا صلہ یہ ملے گا کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ الغرض ذکر الہی کثرت سے کرو کیونکہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں۔ اس طرح گویا ذکر الہی کرنے والے کا تعلق براہ راست خدا تعالیٰ کی تجلی اعظم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس طرح ذاکر کی نفسیاتی کیفیت جس قدر روح اعظم کے مطابق ہوگی، اسی قدر اس کو قرب الہی حاصل ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے انسان کے اندر شائستگی پیدا ہوگی جس کے بغیر وہاں داخلہ ممکن نہیں۔ اگر جسم، روح، قلب یا نفس میں کسی قسم کی نجاست ہوگی تو قرب الہی کی نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ ملت ابراہیمی کا اہم اصول ہے جس سے انسان کو تہذیب نصیب ہوتی ہے۔ یہ سب ذکر الہی کی برکات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا اے معاذ، جب بھی نماز پڑھو تو اس کے بعد یوں کہا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرا اصول شکر الہی، تہذیب نفس کا دوسرا اصول یہاں پر یہ بیان فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے نہ شکر گزار نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ شکریہ زبان سے بھی ادا ہوتا ہے اور عمل سے بھی ادا ہوتا ہے۔ بس جب کوئی انسان کھانا کھاتا ہے تو زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو انسان عقیقہ کر کے اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اگر انسان کو حج نصیب ہو تو قربانی کر کے شکریہ ادا کرتا ہے۔ اگر انسان کو نیا لباس میسر آ جائے تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ پرانا لباس فی سبیل اللہ دے دے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی، جب نیا کپڑا پہنا دعا کی اور پرانا کپڑا کسی محتاج کو دے دیا، اور کسی کو اللہ نے دودھ دینے والا جانور دیا ہے تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس کا دودھ کبھی کبھی محتاجوں کو بھی دے دیا کرے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر جانور نے کسی دن دودھ نہیں دیا تو پیڑا دم کرانے کے لیے آ جاتے ہیں، بھائی تم نے اس کا دودھ محتاج کو دے کر اس کا شکریہ تو ادا کیا ہی نہیں۔ کرنے کا اصل کام تو وہ تھا۔ الغرض زبان، جوارح، مال اور عمل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا تہذیب نفس کا دوسرا اصول ہے۔ فرمایا ولا تکفرون، نہ شکر گزار نہ بنو۔ ظاہر ہے کہ اگر حصول نعمت پر شکریہ ادا نہیں کیا تو گویا انسان نے اللہ کی نہ شکری کی۔ لہذا اگر کامیابی کی خواہش ہے تو ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور کسی صورت میں بھی نہ شکر گزار نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔